آپ ہمارے ساتھ آپ جواب دے دیجیے. ایک لفظ عالم اور پھر کہنا وہ آئی کیو کم, اس سے بڑا جہالت کوئی نہیں. عالم کا لفظ بتاتے خود اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے اور اس کا آئی کیو چھوٹا نہیں ہے. ہوتا کیا یہ بھی سن لیں, علم کے 3 درجے ہیں. جب تھوڑا بہت علم آ جائے نا تو تکبر آ جاتا ہے, جب زیادہ علم آ جائے تو تواضع آ جاتا ہے, اور جب پورا علم آ جائے تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا. اور علماء کے آئی کیو لیول کو کم سمجھنا, اس کا علاج کوئی ذہنی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. ایک عالم مجھے بتائیں جس کو میتھمیٹکس کی الف بھی آتی ہو. یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں جی, جتنے بڑے بڑے عالم ہیں انجینئر بھی ہیں. کون کس نے آپ سے کہا سر عالم ہے اور انجینئر ہے؟ مجھے میرے سے بات کریں نا. میرا بڑا بھائی اس نے UET سے انجینئرنگ کی ہے. اچھا, تو آپ کہتے ہیں عالم انجینئر نہیں ہوتا. اور یار سر آپ سنتے کیوں نہیں اس طرح؟ بین المذاہب کانفرنسوں میں بطور میں مسلمان اور اہل حدیث اسکول تھا, نمائندہ گیا ہوں کہ یہودیوں کا نمائندہ گیا ہوں. جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے, اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ پڑھ لے کوئی 2 ٹکے کما لے گا. یعنی آپ بچے کو سمجھا ہی یہ رہے ہیں کہ اگر تعلیم حاصل کرے گا تو پیسے کمائے گا. تو آپ نے تعلیم برائے تربیت کا تو کنسیپٹ ہی ختم کر دیا. مدارس کی تعلیم برائے حصول مادہ ہوتی ہی نہیں ہے, جس کی طرف یہ بات کریں. مدارس کی تو تعلیم ہوتی ہے برائے تربیت کے. مولانا ابوالکلام آزاد سے ایک بندہ کوہستانی آیا, ایک قرآن کی آیت سیکھنے کے لیے اس کا ترجمہ سنا اور سیکھ کے چلا گیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ والا حکم ماننے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ کو مانتے ہی نہیں وہ انہوں نے اللہ کا حکم ماننے کی کوشش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ہنا سلمان اور میں ہوں وجاہت خان. ناظرین, آج چوتھا رمضان المبارک ہے اور ہم ایک دفعہ پھر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک اور رمضان دیکھنا نصیب فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, جس طرح ہم نے گزشتہ 3 رمضان میں مختلف دینی شخصیات, سماجی شخصیات یا جو ماہر غذائیت ہیں, جو نیوٹریشنسٹ ہیں, جو صحت کے حوالے سے لوگ اپنی ایک ماہرانہ رائے رکھتے ہیں, ان سے آپ کو متعارف کروایا. اسی طرح ہنا آج کا ہمارا سیگمنٹ جو ہے بہت زبردست ہونے جا رہا ہے. موضوع پہلے اگر آپ سے ہم موضوع کی بات کریں, موضوع آج کا ہمارا ہے نوجوان نسل, اور ایک بہت اہم سوال ہے جس کو لے کر آج کل جنریشن زی کا بہت تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے, جنریشن زی ہے, آخر ہمارا یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ اتنا دین بیزار کیوں ہمیں لگتا ہے, یا دین سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ منبر و محراب کی کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہے, یا پھر سوسائٹی کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ سوسائٹی ادا نہیں کر سکی ہے, یا پھر پیرنٹس کو شاید اس طریقے جس طرح ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا وہ صحیح نہیں ادا کر سکے. مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں. آج ہمارے جو مہمان ہیں رسماً ہم ان کا تعارف کروائیں گے, ورنہ ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. دین کی خدمت کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے اچھی خاصی ان کی کنٹریبیوشن ہے, اور اپنا ایک اثر و رسوخ ہے. دونوں کا اپنا ہی ایک حلقہ اثر ہے, حلقہ احباب ہے, جس میں لوگ ان کو سنتے بھی ہیں, آپ اور ہم ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. ان کی باتوں سے, دین کے حوالے سے جو ان کی ماہرانہ رائے ہے, جو ان کی باتیں ہیں خوبصورت, ان سے مستفید بھی ہوتے رہتے ہیں. مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ حشام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں, صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب, ہمیشہ کی طرح آپ بڑی مہربانی کرتے ہیں, ہمیں ٹائم دیتے ہیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ساحل الدین صاحب ہیں, آپ سب ہم سب بھی ان کے نام سے واقف ہیں, ماہر نفسیات ہیں, اس کے علاوہ دانشور ہیں. ساحل بھائی بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا. علامہ صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں, چونکہ آپ کا ایک اپنا مخصوص مکتبہ فکر بھی ہے, آپ کی اچھی خاصی ماشاءاللہ پینیٹریشن ہے عوام کے اندر. سر ایک سوال تو ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ منبر و محراب کی جو ذمہ داری تھی وہ اس طریقے سے ادا نہیں ہو سکی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو نوجوان نسل ہے آج کی, اس کی دین سے دوری کی بنیادی وجہ کیا نظر آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہت بھائی, سب سے پہلی بات تو جو آپ نے سوال کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا جو آپ نے ایک دباچے میں بات کی ہے بہن نے, کہ سوسائٹی کا جو امپیکٹ ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ جو اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ نوجوان نسل دین سے دور کیوں ہے, اس کی پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے یا پہلی منزل کسی بھی انسان کی, وہ ماں باپ ہوتے ہیں. یعنی آپ نے ان 4 باتیں اس میں اہم ہے, اور 5ویں بات نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل ہے. پہلی جو مکتب ہے یا پہلی درسگاہ وہ تو ماں باپ کا گھر ہے, اور اگر ماں باپ ہی بچے کو دین پسند نہ بنانا چاہیں تو میں اور آپ اس کو کوشش کر کے بنا سکتے ہیں, پھر بھی ممکن ہوتا ہے. لیکن پہلا انسٹیٹیوشن گھرانہ ہے. دوسرا انسٹیٹیوشن جو بچہ فرسٹ ٹائم فیس کرتا ہے معاشرے یا سوسائٹی کے اندر, وہ ہے اسکول یا ادارہ, یعنی تعلیم جہاں سے وہ حاصل کرتا ہے. اور یہ جو ماں کے گھر سے اسکول تک کے جانے کا سفر ہے, اس میں ایک تیسرا انسٹیٹیوشن ہے جو جس سے آپ متعلق ہے, وہ ہے میڈیا.
جو بچہ اس عمر میں اسکول جاتے ہی دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے. آج تو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں. اور پھر چوتھا ادارہ ہے وہ ہے ممبر و محراب, جس کا آپ نے سب سے پہلے ذکر کیا. اور یہ 4 ادارے ہی کسی بھی انسان کی شخصیت کو سنوارنے نکھارنے میں اہمیت رکھتے. اب آپ ان 4 اداروں کا اگر الگ الگ جائزہ لیں تو ماں باپ نے کیا اپنی ذمہ داری ادا کی, کیا اسکولوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی, کیا ممبر و محراب نے اپنی ذمہ داری ادا کی, اور پھر کیا میڈیا نے ذمہ داری ادا کی. آپ کسی سے بھی ابتدا کر لیں, مثلا میڈیا سے لے لیتے. آج رمضان ہے, رمضان کے اندر کم از کم میڈیا کے اوپر ہمیں کچھ تو حیا کرنی چاہیے نا, کہ ہم رمضان کے اندر میڈیا کے اوپر ڈرامے چلا رہے ہیں اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے یہ فسانہ مارٹ ہے رمضان اسپیشل. اللہ سے بھی تو کچھ ڈرنا چاہیے نا. میڈیا کا بھی تو ایک کردار ہے. میڈیا کی جو ذمہ داری ہے وہ ابلاغ کی ہے, اور ابلاغ پیغمبرانہ ڈیوٹی ہے. بالکل, تبلیغ تو پیغمبروں کی ہم آپ کو کلیئر کرتے چلیں, ہمارا میڈیا ہمارا چینل نہیں, میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا, میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ٹائم کو کل کرنے کے لیے, یعنی ہمیں رات کو تراویح یا عبادات کی طرف مائل کرنے کی بجائے یا دن کو روزہ گزارنے کا جو طریقہ ہے کہ گندی بات بندہ دیکھے حلال چھوڑ دیتا ہے روزے میں, یعنی حلال دودھ چھوڑ دیا, سود نہیں چھوڑنا, حلال چیزیں چھوڑی جا رہا ہے لیکن زبان کو کنٹرول نہیں کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ, جو بندہ بری بات نہ چھوڑے, گندی بات نہ چھوڑے, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو یہ میڈیا کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی ادا کرنے سے قاصر ہے. وہ کہتا ہے کہ روزہ گزارنے کے لیے وقت جو ہے نا ٹائم کل کرنے کے لیے ہم آپ کو ڈرامہ دکھا رہے ہیں, آپ ڈرامہ دیکھ لیں. تو یہ باتوں میں دوسری بات جو آپ نے ممبر و محراب کی ہے, میں یہاں پہ آتا ہوں. ممبر و محراب بھی اپنی ڈیوٹی جو ہے صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہا. وجہ کیا؟ ممبر و محراب نوجوانوں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, آپس میں بہت بڑا گیپ آ گیا. اگرچہ یہ والدین کی اور اسکول ہی کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو جمعے پہ بھیجے, لیکن ممبر و محراب کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹلیکچولی اس معیار کے ہوں کہ وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرے. نوجوان اگر سوشل میڈیا پہ بھی کسی عالم دین کی بات سن رہا ہے تو وہ اس کو فالو کرتا ہوا اس کی مسجد میں پہنچ جائے. یہ ممبر و محراب کی بھی ڈیوٹی تھی, اور دین سے باہر دوری کیے ہوئے. جو تیسری بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں تعلیمی اداروں کا سسٹم بھی آپ کے سامنے ہے. ہم نے کل سیدہ فاطمہ کے اوپر پورے پاکستان کے چینل نے, چلے خراج تحسین بھی ہے میڈیا کا, انہوں نے سیدہ فاطمہ کی سیرت کو دکھایا. بے شک, لیکن مجھے ایک بات بتائے, سیدہ فاطمہ جن کے حیا اور پردے کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی وفات کے بعد کا سوچ رہی ہیں کہ تو حال مرد نے جنازہ پڑھانا ہے تو میرے خد و خال نمایاں نہ ہو جائیں. اس امت کی بیٹیاں میڈیا کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, کس قسم کے اسکول کالجز کا جو کردار ہے. آپ یونیورسٹیز کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی ہے, اسکولوں کی ویڈیوز آپ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ مسلمان بیٹیاں نہیں ہیں, وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں. سیدہ فاطمہ کے کردار سے انہوں نے یہ سبق حاصل کیا کہ وہ کالج اور یونیورسٹیز کے جو کنسرٹس ہیں ان کی جو ناچ گانے کی ویڈیوز ہیں وہ چڑھا رہی ہیں. تو یہ اسکول اور اداروں کا جو بہت بڑا کردار تھا, ان میں اگر آپ مدارس بھی لے لیں تو بھی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, وہ بھی ان کو بھی یہ کام کر, یعنی انسٹیٹیوشن جو تعلیمی انسٹیٹیوشن سارے شامل ہیں. لیکن پھر بھی ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں آپ کو جتنی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں وہ بھی علماء دین کی ہی وجہ سے, اور وہ بھی اچھے نیک گرانوں کی تربیت کی وجہ سے. ماں باپ, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, ماں باپ اگر پہلا جو انسٹیٹیوشن ہے اگر وہ اپنے بچے کو دین کے ساتھ منسلک کرنا چاہے تو وہ 90% کامیاب ہو جاتے ہیں. جب ان کی پریورٹی نہیں ہے دین, تو میں اور ساحل صاحب کیسے ان کو دین کی طرف لے کے آ سکتے ہیں؟ اچھا ساحل الدین صاحب سے جمپنگ انٹو دی کنورسیشن, یو ہیو ہرڈ اباؤٹ اٹ کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, نوجوان نسل جو ہے اس میں تو علماء کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, تو وہ تو اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. مگر ہاؤ اباؤٹ ٹو گیٹ اے کنیکٹ ود نیو جنریشن الفا, جنریشن زی, اس کے اوپر ہم کیسے کنیکٹیوٹی لا سکتے ہیں؟ میرا شروع دن سے مقدمہ یہ رہا ہے کہ ممبر و محراب مسجد جو ہے وہ اسلام کا ایپی سینٹر ہونا چاہیے تھا, پولیٹیکل بھی, فائنینشیل بھی. سب سے پہلے پولیٹیکل اور فائنینشیل. سر طاقت نہیں ہوگی تو لوگ آپ کی طرف نہیں بڑھیں گے, اور پھر انٹلیکچوئل اور جو سائیکولوجیکل ہے یہ اس کی بیسس میں ہوں گے, تب جا کے پولیٹیکل اور فائنینشیل آپ کے پاس آئیں گے. اب ہمارا بچہ فزکس کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے نہیں جا رہا, طاقت کے لیے جا رہا ہے, کیریئر کے لیے جا رہا ہے. جتنا آپ اسٹوڈیو دیکھ لیں سارا ایک چیز آپ کو مل جائے, ٹیبل سے لے کے اس آرنامنٹ سے لے کے لائٹ سے لے کے کیمرہ, جو فزکس نے نہیں بنائی ہوئی. غور سے سمجھیں, وی آر ڈیپینڈنٹ آن فزکس. ہیومن بینگز از ڈیپینڈنٹ آن فزکس اینڈ بایولوجی اینڈ کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس. قرآن پاک شروع دن سے پش کر رہا تھا
کہ آپ اس طرف جائیں گے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے. مگر ہمارے ممبر اور محراب سے فزکس, کیمسٹری, پولیٹیکل سائنس, سائیکالوجی, میتھمیٹکس طلاق دے دی گئی. اچھا لیکن ساحل بھائی اب سوال یہ ہے, حشام صاحب جس طرح ساحل بھائی نے تو مقدمہ سارا رکھ دیا ہے کہ بیسک جو نیگلیجنس ہے وہ ہمارے ممبر و محراب کی ہے, الٹیمیٹلی کٹہرے میں پھر آپ ہی ہوئے. میں اس کا کچھ جواب دیتا ہوں. بنیادی طور پہ بات یہ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, بچہ پیدا ہوتے مسجد جا سکتا, بچے کی ایک سرٹن عمر ہے نا مسجد جانے کی. وہ جو پہلا 7 سال کا دور ہے یا پہلا 8 سال کا دور ہے وہ تو بچے نے گزارنا ہی ماں باپ اور سکول کے اوپر ہے. لیکن میں اس بات کی مکمل نفی نہیں کرتا. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 1-2 جملے بڑے اہم کہے ہیں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ مدینہ آنے سے پہلے ایک دن بھی اگر رکنے کا ارادہ وہ اگرچہ کچھ دیر لمبا ہو گیا تو سب سے پہلے کس چیز کی بنیاد رکھی, کس انسٹیٹیوشن کی, مسجد کی. اور یہ بات ان کی درست ہے کہ مسجد مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بھی ہونا چاہیے, پولیٹیکل سینٹر بھی ہونا چاہیے. بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر مسجد دارالخلافہ بھی ہوتا ہے, اور حقیقت بات یہ ہے کہ مسجد سپریم کورٹ بھی ہے اسلام کے اندر, اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہاں سے لشکر بھی جاتے ہیں اور وہ وزارت خارجہ کا منبع اور محور ہے. لیکن یہ بات جزوی طور پہ تو درست ہے, لیکن یہ بات بتائی جائے کہ کیا مسجد میں آنے کی بچے کی عمر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو تعلیم دی جائے اور اپنے ساتھ مسجدوں کی طرف لے کے آئے. جب 10 سال کا ہو جائے پھر اس کے اوپر حکم نافذ کرنا ہے. گویا یہ پہلے 10 سال تو آپ کے ماں باپ نے, آپ کے تعلیمی اداروں نے ان کی تربیت کرنی ہے. اور جو بچے کے دل کے اوپر نقش ہو جاتا ہے نا علم, وہ پتھر کے اوپر نقش ہونے جیسا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے, میرا اپنا جو ایم فل کا تھیسز ہے وہ اسٹرالوجی ان قرآن کے اوپر ہے, یہ بات ان کی درست ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی اور کل فی فلک یسبحون کی آیات کو نازل کیا, اور صحابہ نے وہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے کہیں جہاں پہ آج بھی سائنس نہیں پہنچی. مثلا والشمس تجری لمستقر لہا, قرآن پاک کب کہہ رہا ہے؟ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ سورج بھی چل رہا ہے, اور سائنس کو اب ادراک ہوا کہ سورج بھی پوری کہکشاں کو لے کے پوری گلیکسی سمیت ٹریول کر رہا ہے. یہ سائنس کو اب پتہ لگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین بھی چکر لگا رہی ہے, اور زمین کو ایک عرصہ تک آپ کو پتہ ہے بعض مسلم فلاسفر ساکت مانتے تھے, لیکن قرآن پاک میں یہ علوم بھی ہیں. لیکن بنیادی طور پر قرآن پاک کتاب ہدایت ہے, اور قرآن پاک بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہم مخلوقات میں ہاتھ میں, جو چاہے اللہ تعالیٰ سے, یعنی اللہ سے جڑنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جڑ جائے. اور یہ باتیں درست ہے کہ ہم قرآن, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر ان 2 اداروں کو مائنس کر دیں, بلکہ تینوں, میڈیا کو بھی, یہ 3 بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے, ماں باپ, سکول اور میڈیا, انہوں نے ہی تربیت اول بچے کی کرنی ہے. اگر یہاں سے تربیت درست ہوگی, پھر ممبر و محراب بتائیں, ممبر و محراب کے نے دیکھیں سکول والے فیس بھی لیتے ہیں اور بچے کی اٹینڈنس بھی لگاتے ہیں. ممبر و محراب والا جو عالم دین ہے وہ جمعے کی اٹینڈنس تو نہیں لگا سکتا کہ وجاہت صاحب ہر صورت پہنچے, اگر آپ نے غیر حاضری کی تو آپ کو فائن ہو جائے گا. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. ممبر نے تو اٹریکشن ہی پیدا کرنی ہے, وہ والی اٹریکشن جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, آپ نے اپنا جو سونا تھا اس کو سونا شو ہی نہیں کیا, تو سونے کے خریدار کہاں سے آئیں گے؟ اصل میں ہمارے پاس سونا ہے, یہ بات درست ہے کہ سونا تو ہمارے پاس ہے, لیکن مارکیٹ میں کوڑا بک رہا ہے, تو سونا کیوں نہیں بک رہا؟ بات شروع کریں گے. ہم نے تھوڑی سی بریک پہ جانا ہے, اور بریک کے بعد ہم آپ کو تلو کے کچن میں بھی لے کے جائیں گے. وہاں شیف فاطمہ جو ہے ریسیپی بنا رہی ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. حشام بھائی آپ کا سوال آپ نے جواب دیا تھا, ساحل بھائی آپ کی طرف اس کا جواب آپ کو بھی پتا ہے, انہوں نے جو جواب دیا ہے بجائے اس کے سوال میں ہو تو آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں, جو آپ سے بھی حشام بھائی نے جو جواب دیا ہے کہ علماء کرام اسی ممبر و محراب کی ہی وہ ذمہ داری نہیں ہے, پیرنٹس, سوسائٹی, سب لوگوں کا کردار ہے. جب 10 سال تک بچہ گھر پہ ہو نا, اور وہ ماں باپ کے زیر سایہ تربیت پا رہا ہو, تو ماں باپ نے اصل میں ان ڈیفینیشنز کو انسٹل کرنا ہوتا ہے جو انہوں نے مسجد سے لی ہوتی ہیں. ہم نے عالم سے کہا جس کو جی جنازہ پڑھانا آتا ہے وہ عالم ہے. میں اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یونیورس کے ان رازوں کو پہچان کے تمہارے سامنے عیاں کر کے اللہ کی معرفت کو تمہارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں پریزنٹ کرنے والا علم ہے. ہمارا ایک مسجد کا اسٹرکچرل انٹری بتا دیں کہ کوالیفائر خطیب کی کیا ہونی چاہیے, کوالیفیکیشن, ایک عالم کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. وہ ڈاکیومنٹیشن بیس لیول پہ پروسیس میں ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی
تمہیں کچھ بھی نہیں آتا, صرف اور صرف تم اس لیے کہ مدرسے کے ٹرین ہوئے ہو, تمہیں قرآن حفظ کیا ہو تم نے, ٹھیک ہے, تم نے حدیث بھی پڑھی ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, مگر تمہیں نہ جیو پولیٹیکل سچویشن کا کچھ پتہ ہے, نہ میتھمیٹکس کا, نہ فزکس کا, نہ پولیٹیکل سائنس کا, نہ فائنینس کا, نہ اکانومی کا. تم آ کے بیٹھو اور لوگوں کو صرف یہ بتاؤ کہ باپ مر جائے تو جنازہ کیسے پڑھتے ہیں, ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں, اور تمیز سے بات کیسے کرتے ہیں, طہارت کیا ہوتی ہے, طلاق کیا ہوتی ہے. اس سے تو انسانوں نے واقعی میں انہی عوانوں میں جانا ہے جن عوانوں میں پاور ملتی ہے. فطرہ تو پاور کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے, فطرہ تو آئی کیو کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. آپ مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ علماء کرام کو شاہ صاحب آپ جواب دے سکتے ہیں, بالکل انہوں نے پانی پھیر دیا, آپ جواب دے انہوں نے سکتے تو ہیں. بالکل علماء کرام کو بالکل. میں آپ کو انہوں نے جو بات کی ہے نا اس کی بات جزیات بڑی درست ہے, لیکن اس کا جواب دے دیجیے گا لائیو کالر کے ساتھ. ایک بات جواب کچھ تھوڑا قدرے طویل ہوگا, وہ یہ ہے, مجھے یہ بات انہوں نے درست کیا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے, یا جو عالم دین ہوتا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ علماء وارث ہے کن کے, نبیوں کے, اور نبیوں کا جو وراثت ہے وہ صرف مصلح نہیں ہے. یہ بات درست ہے, نبیوں کی وراثت مصلح نہیں, نبیوں کی وراثت معاشرت بھی ہے, معیشت بھی ہے, سیاست بھی ہے. نبی کی حقیقی وراثت ریاست کا جو خلافت ہے وہ بھی ہے کہ نبی اصل میں ہوا کیا کہ جب مسلح کو حکومت سے الگ کر دیا گیا, اور یہ آپ کو پتہ یہ کلچر تو کہاں سے آیا, اور اللہ کے فضل سے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ علماء یا دین کے اسکالرز اس دنیا کے اوپر ہزاروں سال اسٹیٹسمین شپ کا کردار علماء نے ادا کیا ہے. آج علماء کو وہی کردار دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, لیکن علماء کو سیاست کا علم ہونا چاہیے. اور یہ ہماری سرمایہ درانہ سوچ ہے کہ مولوی ممبر دے ہوتے سیاسی گفتگو کیوں کرتا ہے. سیاسی گفتگو کون کرے گا؟ ہمارے معاشرے کا چور کرے گا جی, جگیردار لٹیرا کرے گا, وڈیرا کرے گا. او مولوی صاحب تسی ممبر دے ہوتے سیاست دے بارے گفتگو نہ کرو. گویا معاشرے ہی نے مولوی کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا. مسجد کے اندر لکھا ہوتا ہے سیاسی گفتگو. آپ بتائیں, حالانکہ دین ہے جو انہوں نے بات کی, اسلام دین ہے. دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر شعبے کے اوپر اس کی حاکمیت ہوتی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین معیشت کے لیے نہیں ہے, ریاست کے لیے نہیں ہے, سیاست کے لیے ہے؟ یہ بات ان کی درست ہے جزوی طور پہ, لیکن یہ بات کہہ دینا, خود اقرار بھی کیا کہ پہلے 10 سال تو ماں باپ نے جن سے سیکھا انہوں نے مسجد سے ایسوسیٹ نہیں کیا. اصل بات وہی ہے کہ آپ ان دو انسٹیٹیوٹس, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم دین صرف جو ہے نکاح پڑھاتا ہے, جنازے پڑھاتا ہے. یہ جو ریچولز کی بات ہے نا, جو نکاح اور جنازے پڑھانا, یہ صرف مولوی کا کام یہ نہیں ہے. مولوی کا کام حقیقت میں یہی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. مولوی کا اصل کام تو یہی ہے کہ غلبہ دین کی اور اقامت دین کی اس کو ساری جزیات پولیٹیکل سائنس کا اس کو پورے کا پورا علم ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ان کی بات ہے نا کہ کسی خطیب کے پاس یا کسی عالم دین کے پاس کوئی اسپیسیفک انہوں نے اسپیسیفکیشن نہیں بنائی, یہ بات بھی کلی طور پہ درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے دیہاتوں میں ایسے ہو, لیکن جو مدارس کی ڈگریاں ہوتی ہیں یہ ایک کوالیفیکیشن ہے. ہر بندے کی اپنی اسپیشلائزیشن ہے. ڈاکٹر سے طب کے بارے میں پوچھا جائے گا, عالم دین سے آپ اس کو بالکل نگیٹ نہیں کر سکتے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریچولز کی یا دین کی یا مسائل کی آپ کے خیال میں قرآن و سنت میں اہمیت نہیں ہے. وضو آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ وضو کی بھی ایک اہمیت ہے. وضو کے بغیر آپ کا اسلام کا بنیادی رکن نماز ہی نہیں پورا ہو رہا. تو ان چیزوں کو بھی تو سکھانے کے لیے علماء کا ادارہ ضروری ہے. اور جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ بات کریں ذرا جلدی, بریک پہ جاؤں سر. وضو اور نماز اور طہارت اور جنازہ یہ بھی ضروری ہے سر. کس نے کہا یہ ضروری نہیں ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کرنٹ پاکستان انڈیا نہیں چلیں, اس وقت پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہوں. ہم نے جس لفظ کو عالم بول دیا اس کی کل حیثیت یہ ہے. یہ بات ان کی ہے کہ انہوں نے صرف اس کو اسلام بنا دیا. نہیں سر, میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس بندے کو جس کی ٹوٹل ڈگری میٹرک لیول کی ہے, اسلام میں میٹرک بھی نہیں ہے نا, یہ تو 7 سال کے بچے کو طہارت پتہ ہونی چاہیے نا, 10 سال کے بچے کو نماز آنی چاہیے, جنازہ اپنے باپ کا بچے کو خود پڑھانا چاہیے نا. اس کلی حیثیت کو ہم نے عالم کا ٹائٹل دے دیا. تو ماں باپ کیوں اپنے بچے کو عالم بنائیں گے؟ وہ الگ بات ہے. بالکل سر. آپ مجھے بتائیں کون سی 8 سال کے کورس میں تھیوریٹیکل فزکس کو قرآن سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کون سے 8 سال کے کورس میں ٹوپوگرافک الجبرا کو قرآن پاک سے؟ اچھا مجھے یہ بات بتائیے, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کون سی انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے؟ یہ نہیں ہوتا, ہر فیلڈ کا ایک الگ ہوتا ہے. یہ بات ہے آپ کی کچھ درست ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مدرسے کے اندر فزکس پڑھائی جائے تو پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا جائے, یہ ایسا نہیں ہوتا. بھائی ہر بندے کا الگ الگ ہوتا ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا جائے گا موضوع نہیں ہے سر, قرآن کے اندر انجینئرنگ. اگر مدرسے کے اندر فزکس پڑھانا موضوع ہے
تو فزکس کیونکہ قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے سر، قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے فزکس عدل سے کام لیں، دلو ہوا کرا سن نہیں رہے آپ سے، قرآن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ فزکس پڑھائی جائے، فزکس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے قرآن، اس بات سے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں فزکس پڑھائی جائے، یوٹی کیوں قرآن پڑھائی پوری فزکس نہیں پڑھائی جا سکتی، ریلیشن سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جتنی بھی ضروری ہے کہ ہمیں، سر میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، بچے نے فزکس کی طرف اٹریکٹ ہونا ہی ہونا ہے، مجبوری ہے، وہ پیسے بنانا چاہتا ہے تب بھی وہ اپنا دماغ، اصل بات یہ بڑی اہم بات ہے کہ تعلیم برائے تربیت کا کنسیپٹ معاشرے میں نہیں، تعلیم برائے حصول مادیت ہے۔ آپ کے والدین دینی گرانوں میں بھی یہ بات درست ہے کہ کہا جاتا ہے یار پڑھ لے کوئی 2 ٹکے کما لیں گا، یعنی آپ بچے کو سمجھا ہی یہ رہے ہیں کہ اگر تعلیم حاصل کرے گا تو پیسے کمائے گا، تو آپ نے تعلیم برائے تربیت کا تو کنسیپٹ ہی ختم کر دیا۔ مدارس کی تعلیم برائے حصول مادہ ہوتی ہی نہیں ہے، جس کی طرف یہ بات کریں، مدارس کی تو تعلیم ہوتی ہے برائے تربیت کے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے ایک بندہ کوہستانی آیا، ایک قرآن کی آیت سیکھنے کے لیے اس کا ترجمہ سنا اور سیکھ کے چلا گیا۔ لیکن شامل یہاں پہ آپ دونوں سے میرا ایک سوال ہے، بڑا اہم ہے سر، 2 انتہائیں ہیں نا، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، انہیں سورہ اخلاص تک بھی یاد نہیں ہے۔ دوسری طرف انتہا یہ ہے محدث اتنی حدیثیں ازبر ہیں، درس نظامی کیا ہے، اس کو پش اینڈ پل کا فرق نہیں پتا۔ اس کا سائل بھی آپ جواب دے دیں پہلے، اس کے بعد پھر میں یہ بات ہے کہ میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ جو کرنٹ ڈیفینیشن ہے اسلام کی، جو آرکیٹائپ بناتی ہے، وہ اللہ کے نبی سے نہیں لے رہے ہیں۔ میں پروفیسرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں سر۔ علماء اس وقت ایک ریچولسٹک مذہب بیچتے ہیں، اور اس کے اندر ماسٹر بھی ہوں گے وہ، فار آل آئی نو، مجھے کیا لگے ان کے اس ریچولز کا۔ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے طلاق کیسے دینی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وہ میں کتاب سے بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اچھا میں طاقت میں کیسے آنا ہے، یہ قرآن کی کتاب تھی۔ میں نے طاقت میں آنے کے بعد کس طریقے سے عدل کرنا ہے، یہ قرآن کی کتاب تھی۔ میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو گروپ کے اندر لیڈرشپ کی پلیسمنٹ میں نا، گروپ کو لیڈ کر کے کدھر لے کے جانا، یہ قرآن کی کتاب تھی۔ مسجد اسلام کی پوری تعلیم اس پہ بیس کرتی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ اسلام کی اس وقت کی جو آرکیٹائپ ہے اس میں جو عالم ہے سر، ساحل بھائی 1200 سال اسلام غالب رہا ہے نا، آپ سے سمجھتے ہیں وہ بغیر انٹلیکچولی پولیٹیکل سائنس یا اسٹیٹس مین شپ کو جانے بغیر؟ اس وقت کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں سر، اس وقت کے پاکستان کا سب سے نااہل آدمی عالم کیوں ہے، یہ بتائیں۔ یہ چیزیں محو نہیں ہے علماء سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسٹیٹس مین شپ۔ آپ ایروگنس دیکھیں علماء کی سر۔ مجھے ایک بات ہے، اقامت دین کی جتنی جدوجہد ہے دینی جماعتیں نہیں کر رہی ہوتی۔ اقامت دین نہیں سر، اقامت مذہب بولیں نا سر۔ آپ دین کی اقامت دین بھی، اچھا یار مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی ٹانگیں کاٹ کے میں اس کو اولمپکس میں بگا دوں گا، ایسے تو نہیں ہوگا نا سر۔ اقامت دین کی جو جدوجہد ہے، کیا وہ ادھر مدارس سے یہ وعدہ آپ نے نہیں سنا؟ سر آپ مجھے بتائیں، ایک میں نے آپ سے کہا تھا یہ 3 پرنسپلز ہیں سائیکالوجی کے سر، انسپریشن، کریڈیبلٹی اور گین۔ آپ مجھے ان تینوں میں سے ایک چیز بتا دیں جو مسجد سے ملتی ہے۔ یار گین تو ہم سب سے بڑا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زندگی کا مقصد ہے جی وہ تو بلا حد جنت کا حصول ہی ہے سر، وہ بغیر انسپریشن کی انٹر نہیں ہو سکتا نا۔ جنت کا حصول ہی ہے نا، تو وہ تو گین آپ کو مدارس اور دین کی اداروں سے مل جاتا ہے۔ نہیں ملتا سر، نہیں ملتا سر۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کی بات سیکنڈ کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مدارس میں تعلیم ہونی چاہیے کہ اقامت دین کیسے ہوگا۔ ہم ریاست کی جو خلافت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے نا، وہ ممبر رسول نہیں ہے، وہ تخت رسول بھی ہے، تو تخت رسول کے اوپر بھی پہنچانا ہی ہے نا۔ لیکن ہم نے تخت رسول، آپ بھی یہ کہیں گے، میں زیادہ سیاسی بات، میں تو اللہ کے فضل سے دوسرا خطبہ پڑھاتے ہی سیاست کے اوپر ہوں، لیکن آپ کسی مولوی کا خطبہ سنیں، آپ بھی کہیں گے یار مولوی صاحب سیاسی گال نہ کرو، اچھا دین سے کرنا ہے، وہ خود یہ کہتے ہیں۔ اس بات پہ تو دونوں کا اتفاق ہے کہ مسجد کا مولوی ڈرپوکا سے ہوگا، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں تک آپ کی صحیح ہے، میں تو اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے ڈرپوک لوگ مسجد میں بھیج دیے ہیں اور ڈر پارلیمنٹ ہاؤس میں، یا ابھی کہہ رہے ہیں چور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیج دیے۔ اور سر بات یہ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ چور پارلیمنٹ ہاؤس میں، مسئلہ ہے کہ ڈر چور جو ہے نا ڈرپوک مومن سے تو بہتر ہی ہے نا سر۔ میں نے اس ڈرپوک مومن کا کیا کرنا جو موقع پہ بھاگ جائے گا سر؟ نہیں، موقع سے نہیں بھاگنا چاہیے، ایک سٹینڈ لینا چاہیے اس بات کے اوپر۔ اداروں میں 15,000 روپے مریم نواز کے ڈاکیومنٹ پہ سائن کرنا، ہم یہیں سے شروع کریں گے، بالکل چھوٹی سی بریک لیں گے۔ 25,000 کے سائن فزکس کے پروفیسر نے نہیں کیے سر، مولوی نے کیے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل سے ہم نے تو اس کو قبول کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شام صاحب آپ سے بھی ہم درخواست کریں گے آپ تھوڑا وقت ہمیں اور دے دیں، تھوڑا ٹائم اور دیں، ابھی ٹائم باقی ہے، لائیو کالز بھی ہوں گی، بہت زیادہ کہتے ہیں کا تانتا بندہ ہوا ہے، بالکل ایک ٹیلی فون کالز کا تانتا بندہ ہوا ہے، ویورز چھوٹی کی سی کال بریک بھی پہ جا رہے کریں ہیں، گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، کافی دیر سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال جس سے ہے آپ بتائیں کسے سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا دونوں سے ہے ایسے، جی پوچھیں۔ ہاں دونوں کی رائے مجھے چاہیے۔ تو ماڈرن جو ہے وہ مدرسہ کیوریکولم ہے جو موسٹلی جو ہے وہ کولونیل فریم ورک پہ ہے اور ان سے انفلوئنس ہے، ٹھیک۔
कॉलोनियलिज्म से पहले मैथ और साइंस दोनों जो है वो मदरसों में पढ़ाई जाती थी। तो साइंस ना पढ़ाना मदरसे में ये कॉलोनियलिज्म, इस्लाम नहीं। तो कोई भी मदरसा अगर उसमें जो है वो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, स्टेट क्राफ्ट या फिलोसफी नहीं है तो वो कॉलोनियल फ्रेमवर्क पे चल रहा है। जी ठीक है, जवाब आ गया आपका, सवाल आ गया बुनियादी तौर पे मुजाहिद भाई ये जो उन्होंने बात की है उसको आप ये देखेंगे हमारे बड़े सगीर बनने के बाद भी जो बायोलॉजी आप जिसको आजकल आप मेडिकल साइंस कहते हैं उसको कहते हैं इल्म तिब, वो मदरसे के निसाब का हिस्सा था। और जो सबसे बड़े हुकामा हकीम अजमल वगैरह या ये जो आप जिन्होंने आज आप देख रहे हैं सारे इदारे बने हुए हिकमत के, उसके जो सबसे बड़े माहिरीन थे वो उलमा ही थे। और दूसरी बात जो इन्होंने मैथ की बात की है ये भी बात दुरुस्त है कि मदरसे के अंदर मैथ आज भी जो अच्छे मदारस हैं वहाँ पे मैथ्स पढ़ाया जाता है। और जो इल्म तिब है वो बुनियादी तौर पे हर आलम को हिकमत जिसको हम कहते हैं वो इसलिए सिखाया जाता था कि ये बंदा मुआश के तौर के ऊपर ये प्रोफेशन इख्तियार करे हिकमत का। और तिबिया कॉलेजेस होते थे, बाकायदा बहुत बड़े इदारे होते थे। और आज भी हिकमत की जितनी क्लासेस या कॉलेजेस हैं वो आपको मदरसे ही नहीं आते। लेकिन शामी यही अलमिया पहले होते थे, नहीं अभी भी अब है नहीं। अब उन्होंने बात दुरुस्त किया कि इल्म तिब को और उसको निकाल दिया, लेकिन ये मौजूद था। साहिल भाई सर मैं यही कह रहा हूँ कि अब अगर निकाल दिया है तो इसको आलिम कहना बंद करो ना फिर। नहीं ये आप आलिम किस काम का है? और मुझे बताएं इसके लिए जो ये चीज दे रहा है उसके लिए उसको आलिम क्यों? आलिम कुरान जिसको आलिम कह रहे हैं सर, आलिम तो आपके सुने ना, बताएं, मैं बताता हूँ क्यों। मैं चाह रहा हूँ स्टैंडर्ड आलिम का लफ्ज जो है ना उसका स्टैंडर्ड इतना ऊपर चला जाए हमारे बच्चे तरस रहे हो कि मैंने आलिम बनना। आप आलम समझते हैं सिर्फ जो फिजिक्स हो? नहीं जी, मैं ये समझता हूँ जो कुरान पाक के थ्रू ये पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकता हो, कुरान पाक के थ्रू फाइनेंशियल पॉलिसी को एक्सप्लेन कर सकता हो, फॉरेन पॉलिसी को। अच्छा, हमारे आलिम को ये नहीं पता। मैं सेकंड करता हूँ, एक बात कहता हूँ, जुमला तो सेकंड करता हूँ कि फिजिक्स का इल्म होना चाहिए, लेकिन नहीं ये नहीं मैंने कहा सर, फिजिक्स का इल्म नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं ये भी नहीं मैंने कहा। मैंने आपसे कहा है कि कुरान पाक फिजिक्स को कंपलसरी कैसे करता है उसकी थ्योरी पता दोनों में नहीं मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स को कंपलसरी। सर आप मेरा जुमला क्यों नहीं पूरा होने देते? ये आलिम एक और मसला है, आलिम जुमला नहीं पूरा होने देते। चलो आलिम का एक और मसला सामने आ गया। अच्छा मैं जुमला पूरा होने दे, जुमला पूरा। मैं सिर्फ एक पूछा चाहता हूं, जितने दुनिया के फिजिक्स के सारे वो सारे उनमें से कितने लोग अल्लाह तक पहुंचे? वो तो अल्लाह को भी नहीं मानते, आप कहते हैं वो आलम हो गया आपका। ये आपका आर्गुमेंट था। बताएं। उन्होंने अल्लाह ताला का वो वाला हुक्म मानने की कोशिश की है कि जो अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह को मानते ही नहीं वो उन्होंने अल्लाह का हुक्म मानने की कोशिश की। और जिन्होंने कुरान रखा हुआ है वो अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मान रहे। आप कह रहे हैं कि वो वाला बंदा बेहतर है कि जो एटलीस्ट कुरान को नाम के तौर पे मानता है। मैं कह रहा हूं भाई आपका काम हुक्मरानी है, ताकत में आना है। वो ताकत में किस लिए है सर? मैं आपको ये कहता हूं कि आपके फहम में ये जो है थोड़ी सी कजी है ना कि जो बंदा फिजिक्स को समझेगा शायद वही आलम है। समझ लिया है कि जो फिजिक्स को समझेगा। मैं तो कहता हूं जो दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े साइंसदान है वजाहत भाई, उनको सबसे पहले मुसलमान होना चाहिए ना, वो तो एथियस्ट है सर। तो इसका मतलब यह खाली फिजिक्स जुमला सुन लें सर, इसका जवाब भी तो सुन लें सर आप मेरे से सर। अब जो दुनिया के सारे फिजिसिस्ट हैं वो सारे एथियस्ट हैं, ये आपका मफरूज है। नहीं मैंने नहीं कहा सारे एथियस्ट है, मैं कहा अक्सर एथियस्ट। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ मुसलमान जब फिजिक्स की औज में पहुंचेगा तो वो एथियस्ट हो जाएगा, आप कह रहे हैं? नहीं तो आपने क्यों कहा जो फिजिक्स पहुंचेगा वो पकड़ेगा वो एथियस्ट हो जाएगा? फिजिक्स भी इंसान को कुछ नहीं दे सकता। और मैंने कहा खाली फिजिक्स पढ़ाओ? मैंने आपसे कहा है कुरान के अंदर से फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाओ। एक आलिम मुझे बताएं जिसको मैथमेटिक्स की अलिफ भी आती हो। यार आप कैसी बात कर रहे हैं जी? जितने बड़े बड़े आलम हैं, इंजीनियर भी हैं। कौन किसने आपसे कहा सर आलिम है और इंजीनियर है? मुझे मेरे से बात करें ना। अच्छा। मेरा बड़ा भाई उसने यूईटी से इंजीनियरिंग की है। अच्छा तो आप कहते हैं आलम इंजीनियर नहीं होता? आलम इंजीनियर नहीं, मैंने मैथमेटिक्स की थ्योरी की बात की है सर। मैथमेटिशियन नहीं होते आलम। अच्छा आप ये कह रहे हैं आपके भाई? नहीं मैं आपको एक सुनने तो सही सर, मेरा जुमला क्यों नहीं सुनते सर? कौन सा आलम है जिसको मैथ आता है? हाँ अच्छा हो गया सर, अब मेरा उस जुमले का मतलब समझ लें। आपके भाई मस्जिद के ऊपर बैठ के कुरान पाक के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की मैथमेटिक्स बता सकते हैं, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, और वो इसी का दर्स देते हैं। नहीं आप नहीं हो, आप पता मशीन बनाने को इंजीनियरिंग समझते हैं आप, मैं इंसान बनाने को मैथमेटिक्स कहता हूँ। अल्लाह ताला ने उसकी मैथमेटिक्स बताई हुई है, यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताई थी। और ये वो बंदे का सवाल है पॉलिटिकल थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, मैथमेटिक्स की थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? मैथ कह रहे हैं वो मंतक पढ़ाते थे ना सर, शाफी ने मंतक पढ़ा हुआ है सर मदरसे में। तो हम मंतक तो आज भी मदरसे में पढ़ाई। वैसे वो ये कहना चाह रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी, उसने बोला है सर पॉलिटिकल थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? अब आप यही कहना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते कर रहा है बैठ के, आपको पता है? मैंने खुद ट्वीट में देखा, हमारा आलिम क्या हुआ है कि वो कह जी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप दिखाएं। आप और किस लिए वो ट्वीट कर रहे हैं सर? दिखाएं, अचीवमेंट दिखाएं। आप बताएं वो क्यों बता रहा है दुनिया को कि मुझे इनविटेशन आई है?
آپ مجھے دکھائیں کہ اس نے کہاں کہا کہ یہ آپ یہ بتائیں کہ اس نے چلیں، کیوں نیا بتایا ٹاپک دنیا کو کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے انوائٹ کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ سر وہ political عالمی، theory. میری بات سنیں، ایک عالمی مذہبی کانفرنس ہے، اس میں اس نے مجھے بلایا ایک کہ بتائیں۔ عالمی کانفرنس ہو رہی ہے مذہبی، اس میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سر آپ یہ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اور قرآن پاک نے یہودیوں کو کیا کہا ہے کہ اب پھر سوال کا، میرے سوال کا بھی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ساحل ندیم صاحب آپ کے لیے ایک کالر ہے. سر جواب تو کالر کا دینا. کالر کا جواب نہیں، اس کا سوال کا چلیں آپ کرنے کالر رہنے دیں، کالر رہنے اصل دیں. بات یہ میں نے جانا تھا اور میں ایک جملہ کہہ کے میں اس کے بعد سر آپ جملہ سنے بغیر رہ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات، اگلی بات سر آپ جواب کیوں نہیں سن رہے؟ یار میری بات بھی تو آپ نے سوال کیا ہے، آپ جواب بھی تو لے لیں. آپ نے پرسنل بات باری باری کر لیں. حشام بھائی باری باری سوال پرسنل کا بات جواب تو دے دیں آپ. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کروا دی میں ہے. نے یہ نہیں کہا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ خود بھی گئے. اور یار سر آپ سنتے کیوں نہیں اس طرح؟ بین المذاہب کانفرنسوں میں بطور میں مسلمان اور اہل حدیث اسکول تھا، جس دن نمائندہ گیا ہوں کہ یہودیوں کا نمائندہ گیا ہوں. وہ بندے بھی ہمارے بچے مار دیں. اچھا پوری دنیا کے جو عالم گئے ہیں، جو پوری دنیا سے سکھوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مسلمان اپنا وہاں پہ جا کے نقطہ نظر نہ بیان کریں. کیا بات ہے سر؟ آپ تو وہ آپ نے نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کے نہج کے اوپر آپ نے سنا، آپ نے سنے نا، آپ نے آدھی بات سنی ہے. جو آپ کے بارے میں بات ہے، جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے، اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ بات آپ دیکھیں، گالیوں پہ مت آئیں. نہیں گالی نہیں میں دے رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بات ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ نے دل میں بغض رکھا ہوا تھا کہ میں نے گدھا حرام کی اعلان کیا. آپ نے رکھا ہوا تھا. اب اس کا جواب سننا ہے؟ آپ نے گفتگو جواب ساحل ندیم صاحب جواب دیں. سوال کا جواب بھی سن لیں. ہاں آپ جواب دیں. چلیں جواب دینا، جواب دیں، تسلی سے ساحل ساحل ندیم جواب صاحب دیں. جواب دیتا ہوں، گدھے کا ہی جواب دوں گا، فکر نہیں کریں. گدھے حلال کرنے دنیا میں آئے، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہوں میں، سن لیں. کھوتا بریانی حرام سمجھی آندی ہے نہ حلال جی. اور میرا جواب بھی ساحل بھائی جواب دے دیں سر، جواب دے دیں. 60,000 بچے ہمارے مارنے کے بعد، جس بندے نے مارے ہیں اس کے بعد اس کے پاس اب جا کے دے رہا ہوں جواب. آپ اس کا جواب دیں. بات آ چکی ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا. میں بین المذاہب کانفرنس میں بطور مسلمان کے طور کے اوپر گیا. اب آتے ہیں گدھے پہ. اب گدھے پہ رکیے گا. یہ بتائیں، اب جو سوال کر رہا ہوں اسی کا جواب دیجیے گا. کتا اور بلی اپنی نس میں حرام ہیں، یا پالتو کتا حلال ہو سکتا ہے، یا جنگلی کتا حلال ہو سکتا ہے؟ کتا اور بلی دونوں حرام ہے. اپنی نس میں؟ ہاں کارنیور زون آپ کی حدیث ہے. اچھا سن لیں. تو اس کا مطلب ہے کتا چاہے پالتو ہو چاہے جنگلی ہو حرام ہے. گدھا جنگلی ہو اور آئلی خاندانی ہو، گھر میں پالتو ہو، وہ دونوں کے دونوں حرام ہیں. آپ کو یہ رسول اللہ کیا بات سنیں، بات ہم پر سوال کیا میں نے. ایک حرام ہے ایک حلال ہے. اچھا ایک حلال ہے، تو گدھا اپنی نس میں اصل میں حلال ہے. کیسے؟ کیسے؟ مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. کر دیا لفظ کر کے حرام کر دیا. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ مفتی صاحب خود بتا رہے ہیں کہ گدھا اپنی نس میں تو حلال ہے، مگر خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. ٹھیک ہے، یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ شراب پھر پہلے حلال تھی بعد میں. تو میں نے کبھی کہا ہے، آپ نے مجھے کبھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے کبھی کہا ہے جب رسول اللہ نے گدھا حرام کر دیا حرام ہے؟ شیخ کبھی آپ نے سنا ہے میرے منہ سے میں نے گدھا کھاؤ؟ آپ نے ٹویٹر کہا ہے. بہت زیادہ ہماری کیوں پڑی ہوئی ہے؟ سب ضروری بات ہو. چلیں آپ لیں. اصلی مسئلہ یہ ہے، اگر آپ، میں نے ٹویٹ کیا نا کہ گدھا کھاؤ سارے، میں گدھا کھانے کے لیے کانفرنس میں جا رہا ہوں، تو پھر آپ میرے بارے میں بات کریں. میں نے ایسے کیا ہو کہ مجھے ٹرمپ نے بلایا تو میں ذمہ دار ہوں. اچھا آپ یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ اور ہمیں لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ ٹرمپ نے آپ کو بلایا؟ پوری دنیا لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ ٹرمپ کو بلایا؟ لیکن ساحل بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک عالم دین کو، ایک عالم دین کو بلایا ہے. مجھے ایک بات تو جہاز بھائی، مجھے مسلمانوں کو آبجیکشن کیا ہے؟ عالم کی یہ اچیومنٹ ہے کہ ٹرمپ اس کو بلاتا. کس نے کہا یہ؟ آپ نے کہا ہے بین اگر میں نے یہ کہا تو میں آپ کہیں سر میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی کانفرنس پہ. بالکل سمجھ نہیں آئی. بچے مار دی اس نے میرے. اپنا مسلمانوں کا نقطہ نظر کے لیے پلیٹ فارم حالی چھوڑوں؟ میں آپ کی طرح ہوں کہ میں حالی چھوڑ دوں؟ میں اپنا جا کے نقطہ، وہ ہمارے لاکھ بچے قتل کر دے. میں اندہ سلطان الجائر کا قائل ہوں کہ وہاں پہ جا کے حق بات کروں. اچھا ایک کالر ہم لے رہے ہیں، ایک کالر ہے جی انم آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. Walaikum salam. I have a question for Sir Sahil. Ji. Sir Sahil, many young Muslims today feel disconnected from traditional Islamic scholars. In your view, is this mainly a language and communication gap, or is there a deeper issue, such as scholars not fully understanding the psychological, social and digital realities that today's youth are navigating? ٹھیک ہے، بہت شکریہ. It's true, it's an IQ issue. That's the one line answer. It's an issue of IQ. When we push the lowest IQ of the society into the madrasa, into this realm, they're going to actually dumb down every single knowledge structure that they're going to actually have to. ساحل بھائی
साहिल भाई का उसने अंग्रेजी में सवाल किया इसलिए पूछ रहे उसका जी, जी। जवाब दे रहा हूं। उर्दू में जवाब दे दूं? अच्छा नहीं, जवाब that's it, कंप्लीट, मैं आप समझा जवाब अगर दें। जवाब मुकम्मल कर लें नहीं, फिर आप आपको जवाब जवाब दे दें। दें। जी, तो मैं तो अभी तो जवाब सर सर, जी आप जी दे करें, दें दे सर, उसके बाद So when you actually have your high IQ pumped into the universities, the academia, and the lowest IQ into the masjid, naturally this is the fruit. That's why the argument is being on. He's actually arguing for the against the very corpus of the Quran for that one little element. जो इनकी नजर में है कुरान। मेरी नजर में नहीं, कुरान की ओए नजर में, भाई सर। खुदा का नाम। अच्छा हमें सर में ब्रेक पे जाना है, इसके बाद अल्लामा साहब ने भी बिल्कुल, I think इनका अदल जवाब जवाब ले लिया। लेंगे। corpus है कि यहूदी चाहते हैं कि हशाम साहब का जवाब ले लें। हाँ। साहिल भाई हशाम साहब को जाने ये जवाब जो- देने, उसके ये बाद जो आप बात हमारे है ना, साथ बेशक। आप जवाब दे एक दीजिए। एक लफ्ज आलम और फिर कहना वो IQ कम, सर, यही आलम जहालत नहीं, सर, है। आलम इससे नहीं। बड़ा जहालत कोई नहीं कि सर, आलिम का लफ्ज बताते खुद इस बात के ऊपर दलालत करता है कि वो जाहल नहीं है और उसका IQ छोटा नहीं है। होता क्या, ये भी सुन लें, इल्म के 3 दर्जे हैं। जब थोड़ा बहुत इल्म आ जाए ना तो तकब्बुर आ जाता सर है, जब जी। ज्यादा इल्म आ जाए तो तवाज़ु आ जाता है, और जब पूरा इल्म आ जाए तो बंदे को पता लग जाता है मैं कुछ भी नहीं जानता। और उलमा के IQ लेवल को कम समझना, इसका इलाज कोई ज़हनी डॉक्टर ही कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते। सर, और आलिम बात दीन ये के है, बाद यानी आप- जिसके सीने में पूरा कुरान उतर गया उसका IQ लेवल कम है, और आपने आपको समझना कि हमारा IQ लेवल ज्यादा है। अगर मेरे नहीं, पास I मज़ीद don't टाइम think होता so. तो मैं I बैठ don't जाता, think so, मैं ऐसी बता बात आप नहीं मुझसे है। जवाब लीजिएगा तो नहीं, नहीं, बताइएगा। I- साहिल भाई इसके बाद वापस आएंगे। श्याम साहब आपका बहुत शुक्रिया। साहिल अदीम साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, सवालों के जवाब भी देंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे।